کہ ساری اسلامی جو تعلیمات ہیں نا انسانیت کی وہ اسلام نے دی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ کے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے معاشرے میں وہ ساری چیزیں اپنا لیں جو کہ اسلام نے تعلیمات دی تھیں. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں سے اچھی چیزیں انہوں نے لے لی، ہم نے ان سے کیا لیا؟ کچھ بھی اچھا نہیں. ایک چیز اور سمجھ گئے یہ کیونکہ آپ بھی فیل کرتے ہو کہ ترس کھا کے دیکھنا اس طرح کبھی ہوتا ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے تھوڑی نا پریولیج مل جائے. جیسے میں سٹور میں لائن میں لگتی ہوں اور وہ لگے ہوئے لائن میں بیٹھے تو میں نے یہ کہا کہ آپ کم از کم باہر ایسا ہوتا ہے کہ جو کاؤنٹرز ہوتے ہیں نا ایک یا لفٹس ہوتی ہیں، لفٹس کے ساتھ اچھا مجھے یاد ہے بہت پرابلم ہے لفٹس میں. ایک لفٹ ایسی ہے جس میں جو ہے نا وہ ویل چیئر یا ٹرالی لے کے نہیں جا سکتے، اس میں صرف آدمی جا سکتے ہیں، اور ایک ایسی ہے جس کے اندر یہ ساری ایسی چیزیں جائیں گی، اس میں سارے لوگ بھرے ہوئے ہیں جو چل سکتے ہیں، جس میں ہمیں جانا ہے. اب میں انہیں سمجھا رہی ہوں لفٹ کھلا بھرے ہوئے. اچھا سب نا پھر ایسے دیکھنے لگیں گے ایسے کہ بھائی ہمیں اترنے نہ کہہ دیں گے کہیں. تو میں بولتی ہوں بھائی آپ وہ والی لفٹ میں چلے جائیں نا، وہ تو آپ لوگوں کے لیے، یہ ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے. تو پتہ نہیں، یہ تو دیکھیں لفٹ مین جو ہے نا اس کو بتانا چاہیے، بیسیکلی اس کو یہ سمجھانا چاہیے، اس کی یہ ہونی چاہیے. ہمیں خود بھی یہ تربیت ہونی چاہیے. جس طرح کوئی اگر بزرگ آتا ہے تو آپ اس کو ویلکم. آج میں بینک گئی تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں پر ایک بزرگ آئے تو سب نے خاموشی سے وہ گئے اپنے آرام سے کاؤنٹر میں گئے اور سب نے کہا چلو شکر ہے. اتنی تمیز آ گئی ہے لوگوں میں کہ وہ بزرگوں کا احترام کر رہے ہیں. اگر کوئی بزرگ آ جاتا ہے سامنے لیتے کاؤنٹر پہ بھی. اور میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کوئی اسپیشل نظر آ رہا ہے تو آپ ان کو کاؤنٹر میں پہلے ویلکم کریں. نہیں اچھا کیا ہوا، میں کاؤنٹر پہ گئی، ابھی عید کا زمانہ تھا تو میں نے تھوڑا سا الگ سے، بہت لمبی لائن تھی مال میں نے الگ سے کہا کہ میرا صرف ایک پیس ہے یہ آپ کر دیں. تو کہنے لگا اتنی لائن، وہ کاؤنٹر والا کہہ رہا ہے اتنی لائن اور آپ کو دیکھا نہیں انہوں نے؟ دیکھا اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آپ کو الگ سے نہیں کر سکتے. پھر میں نے ایک سے ریکویسٹ کی خاتون سے کہ آپ اپنے بل کے ساتھ میرا بل بھی کروا دیں. تو انہوں نے تھوڑا سوچ کے پھر ان کا اچھا چلے صحیح ہے. تو تب مجھے کہنا کیوں پڑتا ہے اتنا؟ کہنا ہی نہیں چاہیے. اور کاؤنٹر جو ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور کے جو ہوتے ہیں نا جو کارفور وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جو کہ ویل چیئر یا پھر ایجڈ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اس میں نارمل لوگ نہیں لگتے تاکہ وہ جلدی فری ہو جائے. بالکل ایک کاؤنٹر ایک ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے ایک دو چیزیں، ایک ریمپ کا بتایا، ایک آپ نے بتایا کہ جو چلنے والی سڑک ہے اس کا تو کوئی ویسے پرسانے حال نہیں ہے، وہ صحیح ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ کاؤنٹر ایک علیحدہ ہونا چاہیے جہاں پر کوئی بھی اسپیشل آئے تو اس کے لیے، بزرگ آئے لفٹس کا بھی تو اس کے، اور لفٹ بھی ہونی چاہیے. یس کتنے سارے مسائل ہیں آپ یہ دیکھیں. اچھا ایک اور چیز جو میں، کیونکہ میری جو میڈ آتی ہیں وہ تھوڑی سی لمپ کر کے چلتی ہے نا، تو ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے وہ بس پہ ٹریول نہیں کر سکتی. وہ کہتی ہیں میں جب بس پہ چلتی ہوں بس رکتی نہیں ایک جگہ پر، جب وہ رکتی ہے تو اتنی تیزی سے نکل جاتی ہے، مطلب آگے بڑھتی ہے کہ مجھے اترنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو وہ چلا دیتے، میں گرنے کا ڈر ہوتا ہے. یہاں پہ بس کے لیے بھی پراپر کم از کم 2 سے 3 منٹ تو رکے بس. ہر ملک میں یہ ہوتا ہے. اس ملک میں ایک تو اپنے سٹاپ پر نہیں، اوپر سے وہ بھاگنے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بس میں فوراً سے بھاگوں. تو شکر ہے کہ مجھے اتنا زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نہیں کرنا پڑتا، ورنہ تو پتہ نہیں میرے ساتھ اور بھی کیا کیا ہوتا. پھر پتہ نہیں کیا کیا سچویشنز اور مزید آتی ہیں. اس دن میرے خیال میں ایسا کوئی شو کرو جس پہ جاؤ اور چیک کرو کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. یہ تو کیونکہ آپ اس وقت لوگوں کے لیے موٹیویشن بنی ہوئی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اپنے لیے اب آپ نے، مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ اب میرے ساتھ ایک سچویشن ہو گئی ہے، میں نہیں چل پا رہی ہوں، آپ اس کے ساتھ ہی، اپنے اس سچویشن کے ساتھ ہی کیا کیا آئیڈیاز لے کر آتی ہیں زندگی میں کہ مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف جو اسپائنل کارڈ کی انجری ہوتی ہے نا، یہ صرف چلنے کی حد تک محدود نہیں ہوتی. مختلف آرگنز ہیں جیسے کہ یورین کرنا ہے، سوز، یہ سب ملا جلا کے یہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں. اچھا. وہ نارمل لوگوں کی طرح نہیں ہوتے اور سب بیڈ پر کرنا ہوتا ہے سارا سسٹم جو ہے. تو یہ مجھے زیادہ تکلیف دہ بات لگتی ہے کیونکہ میں نارمل دیکھنا چاہتی ہوں. چلنے کا کیا ہے کہ پھر ویل چیئر سے میں چلی جاتی ہوں جہاں مجھے جانا ہو. لیکن آگے جانے کا جہاں تک ہے، ہاں ایسا ہے، میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے یا کچھ میرے اندر ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کوئی نام مجھے بنانا ہے اپنا، میں کافی اسٹرگل کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کافی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس کو اس لیے اپرچونیٹی نہیں دے سکتے کہ ویل چیئر پہ کبھی اس کے ساتھ کوئی مشکل ہوگی، کبھی لفٹ بند ہو جائے گی تو ریگولر اس کو ہائر نہیں کیا جا سکتا.
صحیح ہے، تھوڑا سا وہ یہ ایک اور جھجکتے ایشو آ ہیں جاتا ہے، کہ ہاں۔ یہ ایشو آئے گا کہ کل کو اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی یا پھر یہ آ نہیں سکی یا کچھ بھی، تو ہمارا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ ان چیزوں کے بہاف پہ بھی مجھے وہ سب کچھ میرے گول اچیو نہیں ہو پاتے ہیں، جو کہ اگر میں صحیح ہوتی تو مجھے میرے ہو پاتے۔ تو یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں میری آگے بڑھنے میں۔ بالکل، یہ والی ایک چیز کا مسئلہ تھا، وہی والی بات آ گئی نا کہ جہاں پر ایکسیس نہیں ہے۔ ایکسیس نہیں اچھا، ہے۔ یہاں پہ بلڈنگوں کو بیسکلی ان پہ سختی ہونی چاہیے کہ وہ بلڈنگ تعمیر ہی نہ ہو جہاں پر ان پہ رکاوٹ ہونی چاہیے، بالکل کہ جہاں پر آپ کو ویل چیئر کے لیے مشکل ہو لے جانے میں۔ بالکل ایسا ہی اچھا، ہے۔ ایک بلڈنگ ہے، میں نام نہیں لوں گی کون سی جگہ پر، بڑی مشہور جگہ، وہاں پہ ریمپ بنایا ہوا، سوچو کیسے ریمپ ہے، کیسا ایسا ریمپ بنایا ہوا ہے۔ ارے بھائی، وہاں پہ اوپر جائیں گے کیسے اس ریمپ سے؟ آپ کو ریمپ بھی بنانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ کی تھوڑی جگہ وہ خرچ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پراپر تو بنائے کم از کم کوئی چیز۔ صحیح بات اچھا، ہے۔ اور بلڈنگ کو پاس کرنے والے بھی میں کہتی ہوں احمق ہے کیا؟ مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے ریمپ کیسا بنایا ہے، آپ توڑ کے اسے دوبارہ بنوائیں۔ ہاسپٹل میں ریمپ نہیں ہے، سوچیں اب اور باقی کیا بچ رہا ہے؟ مریض تو آئے گا ہی اچھا، اور نیچے۔ دوسرا، میں یہ اسلام آباد پہ تو بڑی خفا ہوئی تھی جا کر، کہ وہاں پر مجھے نظر آیا کہ جو جتنے بھی سی ڈی اے کے جو مارکیٹس ہیں، جو ان کو مرکز کہتے ہیں، وہاں پر نئے والوں میں تو ریمپس انہوں نے بنائے، لیکن پرانے والوں میں ایک میں بھی ریمپ نہیں۔ تو کیا پرانے والوں میں کیا کوئی اپاہج نہیں تھا؟ کیا کوئی چلنے سے وہ متاثر نہیں تھا؟ کیا کسی کو پرابلم نہیں ہوتی؟ کیا کوئی بزرگ نہیں آتا تھا؟ کیا آپ نے ریمپ نہیں وہاں پر بنائے ہوئے؟ اب میں کہتی ہوں، اگر دیکھ رہے ہیں شو تو ضرور ریمپ بننے چاہیے۔ سی ڈی اے پہ بھی وہاں پر جو ہے سارے مرکز میں ریمپ بنانے چاہیے، یا آپ لفٹس بنائیں۔ آپ کو یہ بہت، اور لفٹ بھی نہیں ہے وہاں پر مرکز میں، کہیں پر بھی مرکز میں لفٹ نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں دیکھ کر، یہ کیسے گزارے کر رہے تھے آپ پہلے۔ یہ سوچیں کہ جس ملک میں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ لوگ جب ایک چلتے پھرتے جاندار انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو جو ہینڈی کیپس ہیں ان کے لیے کوئی کیا سوچے گا؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں کس حد تک کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن یہ کہ پھر بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ویل چیئر فرینڈلی بنائیں شہر کو، پاکستان کو، تاکہ انسانیت کے ناطے ہی بہرحال دعائیں ملیں گی آپ کو بہت سارے لوگوں کی۔ بالکل۔